ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے بڑا خاص سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے مہمان خاص. اور آج کے جو ہمارے مہمان خاص ہیں وہ ایک باکمال اور مصنفہ اور مترجمہ ہیں، اور جن کی تصانیف میں دی ٹی ٹالی اور بیفور دی اسٹارم شامل ہیں، جو اردو سے انگریزی میں ترجمہ کی گئی ہیں اور اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں محفوظ ہیں، نیز امریکی کانگریس کی لائبریری میں بھی درج ہیں. انہوں نے بچوں کے لیے اردو میں کتابیں لکھی ہیں اور دی سن نیوز لائن اور ڈان جیسی اشاعتی اداروں میں بھی اپنے ادبی کاموں کا حصہ ڈالا ہے، جہاں وہ اس وقت کتابوں پر تبصرے بھی لکھتی ہیں اور ایک مخلص رضاکار کے طور پر کاروان حیات کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں خدمات انجام دی ہیں، اور اس تنظیم کے مشیر کے طور پر کام جاری رکھتے ہوئے دیگر این جی اوز جیسے کہ بہبود ایسوسی ایشن اور سی ای ڈی ایف کے ساتھ بھی فعال ہیں. مراد ہے مسز ریحانہ عالم جو کہ مشیر کاروان حیات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ میں بہت ٹھیک ہوں. آپ نے تو میری اتنی تعریفیں کر دی کہ میں خود حیران ہو رہی ہوں سن کے، مگر یہ اتنی آپ تعریف کے قابل بھی ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اتنی سارے مواقع ہیں غریب اور ایسے لوگوں کے کہ جن کی ضرورتیں ہیں اور جو خود اپنے آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد کرنے کی، تو میں اس میں بہت کام ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. تو میری بہت ساری دعائیں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میری اس ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں آپ آئیں، ہماری مہمان بنی، اور ایسے لوگ ظاہر ہے بڑے مختلف سے لوگ ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک چنتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ خدمات دیتے ہیں. تو میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور ایک اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان خاص جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہے موجود محترمہ یاسرہ گوہر. السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. ہاں، آپ ماشاءاللہ آپ کا انٹرو میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں ماشاءاللہ، اور نفسیاتی بحالی کے شعبے کے سربراہ ہیں. انہوں نے 3 اسٹیپ ریکوری پروگرام جیسے جدید مریضوں کے پروگرام ڈیزائن کیے ہیں، اور مہارتوں کی تعمیر اور نفسیاتی تعلیم کے اقدامات کی قیادت کرتی ہیں، اور کلینیکل سائیکولوجسٹ میں ایم فل اور حال ہی میں مکمل کی گئی پی ایچ ڈی کی ہے. اور حامل یاسرہ کمیونٹی میں ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں بھی آپ سرگرم ہیں، جس میں میڈیا پر ذہنی صحت کے مسائل کے حوالے سے بات چیت شامل ہے. وہ 2015 سے کاروان حیات کے ساتھ آپ وابستہ ہیں ماشاءاللہ. یاسرہ گوہر صاحبہ انچارج ہیں آپ ماشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے آپ کی؟ جی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میری اس خوبصورت نشریات میں. آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیے، کاروان حیات ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ سمجھیں کہ ایک مشن ہے، ادارہ نہیں، ایک مشن ہے، اور اس کی بنیاد پڑی تھی وہ اسی ارادے پہ پڑی تھی کہ وہ لوگ جن کو ذہنی امراض ہوتے ہیں ان کو وہ سہولیات پرووائڈ کی جائیں جو کہ باقی ذہنی امراض کے مریضوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں ملتی ہیں. کیونکہ جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے سروسز، وہ بیسک علاج کی بھی ان کو سہولیات اس طرح سے مہیا نہیں ہوتی جس طرح کے خصوصی لوگوں کو ہوتی ہیں. تو ذہنی امراض تو ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر دیکھنے میں مریض بالکل ٹھیک لگتا ہے اور لوگ یقین نہیں کرتے کہ اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ذہنی مرض ہے. تو کاروان حیات نے اس شعبے میں بہت خدمات کی ہیں، اور تقریباً 41 ایئرز سے کاروان حیات جو ہے وہ اس مشن میں لگا ہوا ہے، جس کے اندر نہ صرف وہ ان افراد کو سروسز دے رہا ہے جو کہ انڈر پریویلیج ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کی آگہی بھی دے رہا ہے جو ان کے گھر والے ہیں اور سوسائٹی میں، کہ ذہنی امراض ایک بہت بڑی چیز ہے اور ان کو سیریس لینا چاہیے اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں یاسرہ گوہر صاحبہ، یہ آپ کا جو کاروان حیات ظاہر اتنا بڑا ادارہ ہے آپ کا، اور آپ اس پر کام کر رہی ہیں کہ انسان اگر ذہنی اس کا توازن صحیح نہیں ہے تو پھر وہ اس کی ذات بھی کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کس طرح مینیج کرتی ہیں اتنے بڑے ادارے کو؟ ڈونیشن وغیرہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں اس ادارے کی ایک شعبے کی
کی انچارج ہوں. ادارہ بہت بڑا ہے. اچھا ماشاء اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں نرسز ہیں, اس میں سوشل ورکرز ہیں, اس میں کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام ہے, اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر ہے. تو سب مل کے ایک مریض کا علاج کرتے ہیں. ایک ادارہ یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پیسے لیتا ہے, کیونکہ ڈونیشنز اور اس کے بغیر تو کوئی بھی فری آف کاسٹ سروسز بھی نہیں کوئی چلا سکتا. باقی ادارے ہیں وہ جو امراض کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. رہا وہ شعبہ جس کی میں پارٹ ہوں, تو یہ ذہنی بحالی کا پروگرام ہے, اور جو کاروان حیات کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, ون آف دا اسٹرینتھ, کیونکہ بہت سارے ہسپتال ہیں وہ ذہنی امراض کا بہت بہترین علاج ہوتا ہے, لیکن جس علاج میں ہم انوالو ہیں اس کو کہتے ہیں ذہنی بحالی کا پروگرام, یعنی کہ سائیکیاٹرک ریہیبلیٹیشن. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی مشین خراب ہو جائے اس کو آپ اوور ہال کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا کام کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی. تو آپ وہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے وہ کام کر سکتی ہے, اس کو آپ اور امپروو کرتے ہیں, اور جو چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو ان کو بھی بہتر کرنے میں آپ لگے رہتے ہیں. یہی حال ذہنی امراض کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں, عام طور پہ جو سیویئر مینٹل ایلنسز ہیں جو شدید ترین ہوتی ہیں, ان میں اسکیزوفرینیا, اسکیزوفیکٹیو, بائیپولر, مختلف نام ہیں, اور ان کے ساتھ سٹریس بھی ہوتا ہے, انزائٹی بھی ہوتا ہے, وہم کی بیماری بھی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک فرد کے ساتھ اتنا بڑا پیکج ہوتا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ادویات موجود ہیں. جو فرسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایسی بیماریوں کے لیے ادویات کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان پیشنٹ کرائسس مینجمنٹ, جس پہ ان مریضوں کو ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے. تھرڈ سٹیپ میں آتا ہے ذہنی بحالی کا پروگرام. ذہنی بحالی کا جی, اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو اپنے معاشرے کے اندر اتنا کارآمد کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں, لوگوں پہ بوجھ نہ بنے, اور ان کی وہ چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہی تھی جو اسٹرینتھس رہ جاتی ہیں ان کو ہم اتنا امپروو کریں تاکہ وہ یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی بھی ہوں اور اپنے لیے بھی کچھ کر سکیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے اندر بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے. کبھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں, پھر وہ ریلیپس ہو جاتا ہے, ہم بھی دکھی ہو جاتے ہیں. تو یہ نہ صرف فیملی اور مریض کے لیے ایک بہت چیلنجنگ چیز ہے, لیکن ان کے لیے بھی ہے جو اس ٹریٹمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں. ہمارے لیے بھی ہمارا برن آؤٹ بہت ہوتا ہے, ہم بھی پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ کا مریض مکمل صحت یابی سے جائے. لیکن ذہنی امراض ایک جرنی ہے, یہ ایک سفر کی طرح ہے جو مینیج کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے. واہ 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 واہ. یاسرہ گوہر صاحبہ, ہماری بہت ساری دعائیں, اور آپ کے ادارے کے لیے, کاروان حیات کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ پاک آپ کے ادارے کو اور کامیاب کرے. میں بات کروں گا مسز ریحانہ عالم صاحبہ آپ سے. آپ کیا کہیں گے کاروان حیات کے بارے میں؟ بھائی میں یہ کہوں گی کہ جب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میں بہت دفعہ ایسے اداروں کے ساتھ کام کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں اور رضاکارانہ طور سے کرتی ہوں, تو یہ مجھے اس لیے اچھا لگا, اور یہی مجھے لگتا ہے کہ آپ پوچھ بھی رہے ہیں کہ آخر اس میں اچھائی کیا ہے, اس میں خاص کیا بات ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت جو عام آدمی ہے, اگر اس کو نزلہ کھانسی بھی ہو جائے تو اس کے لیے نزلہ کھانسی کی دوا لینا مشکل ہو جاتا ہے پیسوں کی وجہ سے. اب جو ذہنی مرض ہوتا ہے وہ بھی ایک مرض ہی ہے, اور سب سے پہلے تو یہ کہ بھائی وہ مرض ہے, وہ یہ نہیں آپ سمجھیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ ذہنی مرض ہے اس کو تو وہ بالکل پاگل ہے. یہ بات بالکل نہیں ہے. ڈپریشن جو کہ افسردگی ہوتی ہے, یا انزائٹی جو کہ اضطراب جس کو کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ایک ذہنی مرض ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک مشاہدے کے مطابق 5 میں سے 1 بندے کو کسی نہ کسی طرح کا ذہنی مرض ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کے لیے یہ کتنی مشکل بات ہے. ایک تو یہ کہ اگر کہیں وہ کہہ دیں تو لوگ کہیں گے اللہ یہ اچھا اس کا تو دماغ, آپ کو معلوم ہے کیسی بری باتیں کہی جاتی ہیں, تو اس لیے اس کو چھپایا جاتا ہے. پیر صاحب کے پاس لے گئے یا کچھ اور اس قسم کا کام کیا, روحانی علاج کروایا اس کا. اصل بات یہ ہے کہ یہ مرض ہے, اور کسی بھی مرض کی طرح سے جتنی جلدی اس کا علاج ہوگا وہ بہتر ہے. ویسے انسان جاتا کب ہے اس ذہنی مرض کی طرف؟ ڈپریشن کی وجہ سے. دیکھیے آج کل جو حالات ہیں ہماری زندگیوں میں, وہ اس میں تو بہت ساری چیزیں, بچے جو اسکول اور کالج جا رہے ہیں ان کے اوپر کتنا پریشر ہے, جو عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں جن کو کوئی کسی قسم کی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا خود فیصلہ کر سکیں, کتنے بچے ہوں, کون سے کپڑے پہنے, کس سے ملنے جائیں, کون سا کھانا کھائیں, اگر ان کے اوپر ہر وقت ہر طرح کی ایک
प्रेशर रहेगा तो उनको भी कुछ, फिर ऊपर से बेचारा वो जो कि बंदा है, जो उसका मियाँ है, वो अल्लाह जाने कहाँ लांडी में रहता है, उसकी नौकरी कहाँ पे, चौधरीगढ़ रोड पर, वो सुबह उठ के वहाँ पे किस मुश्किल से 6 बसें बदले, इतने सारे पैसे दे, फिर वहाँ पे जाए, फिर उसके जो अफसर हैं वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हर वक्त ये डर लगा हुआ कि अगर ये नौकरी छूट गई तो आगे कौन सी मिलेगी, किस तरह से गुजारा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कोई हमसे छुपी भी नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं ये मिलके एक ऐसा ज़हनी दबाव डालती हैं कि बाज़ लोगों में वो ताकत होती है कि वो उसको झेल जाते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो नहीं झेल पाते, और जो ना झेल पाए उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप देखिए ना, अगर मुझको फ्लू हो जाए तो क्या मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ? फ्लू हो गया कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। इसी तरह से अगर कोई जहनी मर्ज भी हो जाए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप जाइए डॉक्टर के पास। जैसे अभी इन्होंने बताया आपको कि ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको एक दवा दी और वो ठीक हो गया, मगर आप देखें कि डायबिटीज, शक्कर की बीमारी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो एक दफा दवा खा के आदमी ठीक हो जाता है, सारी उम्र दवा खानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी एक उसी तरह की बीमारी है, मगर जो कारवान करता है वो ये कि 96% जो हमारे पास बंदे आते हैं उनको बिल्कुल मुफ्त उनका इलाज। वाह 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 वाह, ये बात, ये कमाल। डॉक्टर का देखना, तशखीस करना, उसकी सारी दवाएं, उसको अगर उसकी ऐसी तबीयत है कि उसको अस्पताल में दाखिल करा जाए, 100 बेड का हमारा अस्पताल, माशाल्लाह तो माशाल्लाह, उसमें वो दाखिल भी होता है। हालांकि जब बंदा दाखिल होता है तो सिर्फ उसका एक पलंग पे जो वो लेटता है तो एक दिन का खर्चा 3,500 से 4,000 पड़ता है, क्योंकि एक तो डॉक्टर देखे, एक उसका पलंग, उसका मैट्रेस, उसकी चादर, उसका बाथरूम, उसकी बत्ती, उसका पानी, उसकी सफाई, उसका खाना, उसकी दवाएं, आप सोचिए कितनी सारी, मगर सब कुछ मुफ्त होता है, जो आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताया आदमी रिहाना कर आलम साहिबा, सकता है, उसका ये चेक किया जाता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। ये तो पाकिस्तान में कहाँ पर है ये सिर्फ कराची में है, लेकिन कराची में किमाड़ी में उनका मेन है, जो मेन है, जो 100 बेड का वो है। फिर एक ओपीडी जो है वो क्रीक जनरल हॉस्पिटल जो किमाड़ी में है, उसके अंदर हमारा बड़ा, सॉरी कुरंगी में, थैंक यू, जो कुरंगी में है क्रीक जनरल हॉस्पिटल, उसमें एक पूरा हमारा एक ओपीडी वहाँ पर है। और उसके अलावा 22 मुख्तलिफ जगहें हैं कराची में जहाँ पे हम कैंप्स लगाते हैं। तो महीने के 50 कैंप्स लगते हैं ये 22 मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पर उन कैंप्स में ये ख़ास बात है कि चाहे वो बंदा थोड़ा बहुत अफोर्ड कर भी सकता हो, लेकिन सारी तशखीस, डॉक्टर का देखना और दवाएं कंप्लीटली मुफ्त होती हैं वहाँ। वाह 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 वाह। तो अब आप ये देखिए कि ये सब कुछ मुफ्त तो है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस कदर अक्लमंद लोग जैसे कि ये हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आपको सनद दे दिए, आपको सनद दे दिए, PhD माशाल्लाह पास करके काम कर रही हैं, तो इनकी तनख्वाहें, डॉक्टरों की तनख्वाहें, नर्सों की तनख्वाहें, हर चीज का ये सब कुछ, ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कराची के जो लोग हैं वो बहुत बड़े दिल के लोग, बड़े दिल के लोग, बहुत बड़े दिल के लोग हैं। और आप लोगों की वजह से हमारे पास जो डोनेशंस आते हैं उससे ये पूरा चलता है। और याद दिला दूं मैं थोड़ा सा कि इस वक्त ज़कात देने का बहुत ख़ास वक्त है। इस वक्त जो आप ज़कात देंगी वो और किसी वक्त से ज़्यादा उसमें बरकत होगी। आप ज़रूर रमज़ान में कारवान हयात अपनी ज़कात और अपने अतियात आप कारवान हयात को जमा करवाएं, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि जहनी मरीज़ जो कि इंसान को पता ही नहीं होता अपना कि मैं क्या हूँ, तो ये उस शोबे में काम कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक इनको और कामयाबी अता फरमाए। मैं यासिर गौहर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आई और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। और मिसेज़ रिहाना आलम साहिबा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस सिर्फ अगर 2 मिनट मुझे और मिले तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को शायद ये ना पता हो कि सबसे ज्यादा जवान